ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ واہ، پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ربیع النور شریف کے اس بابرکت اور مبارک مہینے میں ہم خصوصی طور پر کیا کیا کام کیا کرتے ہیں؟ جھنڈے لگاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہیں۔ آج ہمارے اس سلسلے میں بھی ہم نے یہی سارے کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے بھی لگانے ہیں اور جھنڈے بھی اٹھانے ہیں انشاءاللہ، مدنی پرچم بھی اٹھائیں گے اور مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آج انشاءاللہ ہم بڑی ہی بابرکت اور عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دنیا بنائی گئی، یہ آسمان بنایا گیا، یہ چاند اور یہ تارے بنائے گئے۔ آج انشاءاللہ ہم نے اس بابرکت اور مبارک ہستی کا ذکر خیر کرنا ہے۔ سب سے پہلے آئیے ہم درود پاک کی فضیلت اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جس نے مجھ پر صبح 10 اور شام کو 10 بار درود پاک پڑھا تو قیامت کے دن اسے میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم نے جس مبارک ہستی کا ذکر کرنا ہے وہ ہیں ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب نور مبارک آپ کی پیاری پیاری والدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم اقدس میں منتقل ہوا تو آپ فرماتی ہیں مختلف انبیاء اکرام علیہم رضوان میرے پاس تشریف لانے لگے۔ حضرت سیدنا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پیارے آقا کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے، مبارکباد پیش کی، فرمایا آپ کو مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک چاند سا بیٹا عطا فرمانے والا ہے اور وہ بیٹا ان قریب تشریف لانے والا ہے۔ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو بات جنہوں نے فرمائی حضرت سیدنا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو پتہ ہے یہ کون تھے؟ یہ بہت ہی عظیم الشان شخصیت تھے۔ آپ محدث تھے۔ محدث کن کو کہتے ہیں؟ جن کو حدیث مبارکہ بہت ساری یاد ہوں۔ اور پتہ ہے یہ کتنے پرانے بزرگ ہیں؟ یہ آج سے تقریباً 850 سال پہلے کے محدث ہیں، اور آپ نے 2 لاکھ غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دی اور ان 2 لاکھ لوگوں نے آپ کی دعوت پر ایمان قبول کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اگلا مہینہ آیا، دوسرا مہینہ آیا، تو حضرت سیدنا ادریس علی نبینا علیہ السلام حضرت آمنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
آپ کو جو بیٹا عطا فرمانا ہے نا وہ بڑا بزرگی والا ہے، بڑا فضل والا ہے، بڑا ہی مبارک بیٹا ہے۔ تیسرے مہینے حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے بھی مبارکباد دی اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو بیٹا عطا فرمانا ہے وہ بڑا فتح والا ہوگا، وہ بڑا نصرت والا ہوگا اور وہ بڑا ہی با کمال ہوگا۔ چوتھے مہینے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا آمنہ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے بھی حضرت آمنہ کو بیٹے کی مبارکباد دی۔ آپ کو مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمانے والا ہے، مگر وہ جو بیٹا ہوگا بڑا ہی عظمت والا ہوگا، بڑا ہی جلالت والا ہوگا، بڑا ہی کرم والا ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے بھی مبارکباد دی۔ اگلے مہینے حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے، آپ نے بھی مبارکباد دی، خوشخبری سنائی، اے آمنہ آپ کو مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بڑا ہی خوبصورت نور والا بیٹا عطا فرمانے والا ہے، مگر جو بیٹا ہوگا نا وہ بیٹا بڑا ہی اخلاق والا ہوگا، بڑا ہی عزت والا ہوگا، بڑا ہی مکرم ہوگا، بڑا ہی تکریم والا ہوگا۔ اگلے مہینے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ تم کو مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں جو بیٹا عطا فرمانے والا ہے بڑی شان والا ہوگا، بڑی قدر و منزلت والا ہوگا، بڑی رفعت والا ہوگا، بڑی عظمتوں والا ہوگا۔ پھر اگلے مہینے حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے، آپ نے بھی بیٹے کی خوشخبری سنائی، مبارکباد دی اور فرمایا اے آمنہ کیا تم کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالی تم کو جو بیٹا عطا فرمانے والا ہے اسے حوض کوثر بھی عطا فرمائے گا، اسے مقام محمود بھی عطا فرمائے گا، وہ بیٹا حوض کوثر کا بھی مالک ہوگا، وہ لواء الحمد کا بھی مالک ہوگا اور شفاعت عظمیٰ کا بھی مالک ہوگا۔ اب اگلے مہینے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آمنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے آمنہ تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں نوید ہو، تمہیں جو بیٹا اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا وہ آخری نبی ہوگا، خاتم النبیین ہوگا، یعنی ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں۔ اب جب 9واں مہینہ آیا تو حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے ہیں، آپ بھی مبارکباد دیتے ہیں، اے آمنہ تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک چاند سا بیٹا عطا فرمانے والا ہے، مگر تمہارا جو بیٹا ہوگا وہ آخری نبی ہوگا، وہ سچی بات کرنے والا ہوگا، سیدھی راہ دکھانے والا ہوگا، حق کی بات کرنے والا ہوگا، سچ بیان کرنے والا ہوگا اور دنیا اور آخرت کا سردار ہوگا۔ لیکن اے آمنہ اس کا نام محمد رکھنا۔ اچھا پیارے بچوں مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو پتہ ہے محمد نام کا مطلب کیا ہے؟ چلے جناب آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ محمد نام کا مطلب ہے کہ اس کی تعریف بار بار بیان کی جائے۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف بار بار بیان کی جائے۔ کیا کی جائے؟ بار بار اس کی تعریف بیان کی جائے۔ کتنا خوبصورت مطلب ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا جب وقت قریب آیا تو ہر طرف خوشگوار ماحول ہو گیا، ہر طرف ہریالی ہو گئی، جانور فربا ہونے لگے، بارشیں برسنے لگی، ہر طرف موسم بہار آ گیا۔ پتہ ہے آپ کو ربیع الاول کو ربیع الاول کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وقت جو موسم تھا نا وہ بہار کا موسم تھا۔ کس کا موسم تھا؟ بہار کا موسم تھا، اس لیے اس مہینے کو ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
کہ میری والدہ کہا کرتی تھی کہ جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر بچے کی ولادت ہونے والی تھی، میں نے دیکھا آسمان سے تارے حضرت آمینہ کے گھر کے قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے کہ ہر طرف نور ہی نور چھا گیا، ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی، اور میرے منہ سے بے ساختہ نکل پڑا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تارے ہم پر گر پڑیں۔ شاعر اسی لیے تو کہتا ہے نا، جانتے ہو کیوں ہے روشن آسماں پر کہ ہے کشا، ہے کیا حق نے چراغا عید میلاد النبی، نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے، بولو نور والا نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا، بولو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جانتے ہو کیوں ہے روشن آسماں پر کہ ہے کشا، ہے کیا حق نے چراغا عید میلاد النبی، نور والا نور لے کر سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، پڑھو الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک۔ اب وہ بابرکت اور مبارک رات آتی ہے، 12 ربیع الاول شریف کی رات۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وہ رات 12 ربیع الاول شریف کی رات تھی۔ کون سی رات تھی؟ 12 ربیع الاول شریف کی رات تھی۔ میں سمجھ گئی کہ اس رات بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ اچانک میرے گھر کی دیوار پھٹتی ہے، 3 عورتیں میرے گھر کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ وہ جو عورتیں تھی نا، وہ کھجور کی طرح لمبی تھی، وہ عنبر کی طرح، مشک کی طرح خوشبودار تھی، ان کے جسم سے ایسی خوشبو آ رہی تھی۔ اب ان 3 عورتوں نے آ کر سلام کیا، السلام علیکم یا آمنہ، اے آمنہ تم پر سلامتی ہو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سلام کا جواب دیا، اور ان عورتوں نے کہا، اے آمنہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ذرا بھی خوف زدہ نہ ہو۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں، اے مجھ کو سلام کرنے والیوں، تم کون ہو؟ میں تو تمہیں نہیں جانتی۔ اب انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ پتہ ہے تعارف کیا کروایا؟ کہنے لگی، یہ حضرت حوا ہیں، یہ حضرت آسیہ ہیں، یہ حضرت مریم ہیں۔ اب جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا نا، یہ تو اتنی بابرکت اور مبارک ہستیاں تشریف لائی ہیں، آپ بڑی خوش ہو گئی، اور ان کے ساتھ 10 عورتیں اور گھر کے اندر داخل ہوئی۔ جب یہ 10 عورتیں گھر کے اندر داخل ہوئی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار پھر حیران رہ گئی، ان 10 عورتوں کو دیکھتی رہ گئی۔ پوچھا، یہ 10 عورتیں کون ہیں؟ کہا کہ یہ جنتی حوریں ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یہ کیوں آئی ہے؟ ان جنتی حوروں نے کہا، کیونکہ آج نبیوں کے سردار نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی ہے۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، نبی کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سچے کی آمد، اچھے کی آمد، آقا کی ولادت، آقا عطار کی آمد۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے اعلان کرنا شروع کیا۔ آج ہم بھی اعلان کرتے ہیں نا، کیا اعلان کرتے ہیں؟ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، امی کی آمد، سچے کی آمد، اچھے کی آمد، سراج کی آمد، منیر کی آمد۔ اچھا، اللہ نے اپنے ملائکہ کو حکم دیا، اے رضوان جنت کو خوب سجاؤ،
خوب سوارو کیونکہ میرے محبوب کی ولادت ہوئی ہے. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، نبی کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آقا عطار کی آمد. جس رات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے نا، تو اللہ کے فرشتوں نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تسبیح بیان کی. مگر پتہ ہے کون رو رہا تھا؟ کون اپنا سر پیٹ رہا تھا؟ شیطان مردود خوب دھاڑے مار مار کر چلا چلا کر رو رہا تھا، خوب اپنے آپ کو پیٹ رہا تھا، کیونکہ ہمارے پیارے آقا کی ولادت ہوئی تھی. اور فرشتے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ جس رات ہمارے پیارے آقا دنیا میں تشریف لائے، اس رات عرش خوشی سے جھوم رہا تھا. اور علامہ مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ جس رات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اس رات عرش بھی خوشی سے جھوم رہا تھا، کرسی بھی جھوم رہی تھی. وہ شاعر بھی کہتا ہے نا، یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، لب زمیں کو لب آسمان نے کیوں چوما، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا. جس رات ہمارے پیارے آقا دنیا میں تشریف لائے، اس رات جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور جہنم کے دروازوں پر تالے ڈال دیے گئے، کیونکہ ہمارے آقا کی ولادت ہوئی تھی نا. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نبی کی آمد، امی کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی ولادت، سچے کی آمد، اچھے کی آمد، نور کی آمد، آقا عطار کی آمد. ہمارے پیارے پیارے آقا دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی تھی، تو ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کا جشن ضرور منائیں گے، اور میلاد کی خوشی میں اپنے گھروں کو بھی سجائیں گے، گھر پر مدنی پرچم بھی لگائیں گے. پتہ ہے یہ پرچم کیوں لگاتے ہیں؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس رات پیارے آقا کی ولادت ہوئی نا، اس رات میں نے دیکھا ایک جھنڈا مشرق میں لگایا گیا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا گیا، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگایا گیا، اور پیارے آقا دنیا میں تشریف لے آئے. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد. ہم بھی اپنے گھروں پر مدنی پرچم لگائیں گے. اور اسی کے ساتھ اب ہمارے سلسلے میں وقت ہوا ہے آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے سوالات کا خزانہ. کیا نام ہے؟ سوالات کا خزانہ. سوالات کا خزانہ آپ کے ارد گرد مختلف ایسے باکسز میں ہم نے چھپا کر رکھ دیا ہے. آپ نے اس خزانے کو تلاش کرنا ہے. 2 منٹ کا ٹائم آپ کو دیا جائے گا. اس 2 منٹ کے اندر آپ نے اس خزانے کو تلاش کر کے نکالنا ہے. اس خزانے کے اندر آپ کے لیے سوال چھپا ہوگا، جو صحیح جواب دے گا اس کو ملے گا ایک پیارا سا تحفہ. اور اسی کے ساتھ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سیکھیں چلو سبق ہم، چلیں جی. سیکھیں چلو سبق ہم، چاروں اطراف میں آپ نے جانا ہے. واقعات سے شاباش. سیکھیں لڑنا نہیں ہے بھائی، آپس میں کسی کو دھکا نہیں دینا، کوئی کسی کو دھکا نہیں دے گا.
دھیان سے دیکھیں گے بھائی، سبق ہم پیچھے بھی ہو سکتا ہے، کیسے جینا ہے سیکھیں ادھر بھی ہو سکتا چلو ہے۔ ادب ہم سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو شاباش۔ ادب ہم، سیکھیں ارے چلو سبق ہم کو تو سارے انبیاء سے پیار ہے، شاباش، انشاء سارے تلاش اللہ کریں، اپنا بیڑا وقت گزرتا جا رہا ہے، جلدی کریں، ہم کو تو سارے اولیاء جلدی سے جلدی 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 پیار جلدی، یہاں پر کھڑے نہیں ہو بھائی، تلاش کرو تلاش کرو، انشاء اللہ تلاش اپنا کرو، بیڑا پار ہے۔ ان تلاش کریں، پیارے شاباش واقعات سے سیکھیں چلو شاباش۔ سبق ہم ان پیارے ارے بھائی دھیان سے واقعات دیکھو، سے سیکھیں چلو سبق ہم، ٹائم سیکھیں گزرتا جا رہا ہے، کیسے ذرا جلدی کرو، جینا ہے سیکھیں چلو دھکا کوئی ادب کسی کو نہیں ہم دے گا، سیکھیں جلدی سے تلاش کیسے کریں، جینا ہے، شاباش، سیکھیں چلو پیچھے بھی تلاش کریں، ادب پیچھے بھی ہم، ہو سکتا ہے، سیکھیں چلو دھیان سبق سے ہم، کوئی چیز گرے ان نہیں، پیارے واقعات ویری سے گڈ، سیکھیں ماشاءاللہ، چلو جن کو مل جائے وہ سبق اس طرف آ ہم جائے، ان پیارے آ جائے آ جائے، جلدی آ جائے، سے اندر نہیں جائے گا کوئی بھی، اندر نہیں ہوگا، سبق ہم، اندر کوئی بھی نہیں جائے گا، جو اندر جائے گا وہ آؤٹ ہو جائے گا، اندر کوئی نہیں جائے گا، چلو ادب شاباش، ہم ارے سیکھیں کیسے مل گیا جینا بھائی، ہے، سیکھیں چلو چلیں، ادب ہم، شاباش سیکھیں شاباش، چلو سبق ہم، جلدی ہم جلدی جلدی، کو تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سارے چلیں جن کو انبیاء مل سے گیا وہ آ جائے بھائی، پیار ہے، ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے، جلدی کریں، انشاءاللہ اپنا بیڑا شاباش، پار تلاش ہے، کریں، شاباش شاباش، ہم کو تو ویری گڈ، سارے آ جائیں قریب اولیاء آ سے جائیں، پیار 10 ہے، 9 8 7 انشاءاللہ 6 اپنا بیڑا 5 پار ہے۔ 4 3 2 1، چلے جی، جس کو مل گیا ہے وہ یہاں پر تشریف لائیں گے اور باقی سارے بچے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا خزانہ تلاش کرنے والے مدنی منع کا نام کیا ہے۔ آپ اپنا نام بتائیں گے بیٹا؟ حسنین رضا۔ حسنین رضا نے کیا خزانہ تلاش کر کے نکالا ہے اور اپنے لیے کون سا سوال نکال کر لے کر آئے ہیں، دیکھتے ہیں جناب۔ آپ پڑھیں گے؟ چلیں جی، حسنین رضا خود پڑھیں گے۔ حضور کی آمد کے وقت فرشتے کیا کر رہے تھے اور شیطان کیا کر رہا تھا؟ چلیں جناب، حسنین رضا نے خود سوال کیا ہے، اب اپنا جواب خود دے دیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت، آپ کی آمد کے وقت فرشتے کیا کر رہے تھے اور شیطان کیا کر رہا تھا؟ 26 سیکنڈ کے اندر جواب دینا ہے حسنین رضا نے۔ آپ کی بھی باری آئے گی، آپ کی بھی باری آئے گی، ذرا صبر رکھیں، آپ کی بھی باری آئے گی، جلدی کریں، شاباش۔ پارٹنر کی اجازت بالکل نہیں ملے گی، آپ کا ٹائم گزر رہا ہے، جلدی کریں گے۔ فرشتے کیا کر رہے تھے اور شیطان کیا کر رہا تھا پیارے آقا کی ولادت کے وقت؟ دیکھیں بہت سارے بچوں کو آ رہا ہے، جس کو جواب آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں گے۔ حسنین رضا، کس سے جواب لینا ہے؟ جلدی کریں حسنین رضا، ٹائم تھوڑا ہے۔ محمد شاہب یہ پکڑیں گے۔ چلیں جی، حسنین رضا نے مدنی منع کو بلوایا ہے، اپنا نام بتائیں گے آپ؟ میرا نام احمد رضا ہے۔ اچھا، آپ کا نام احمد رضا ہے۔ احمد رضا بھائی جواب دیں گے، پیارے آقا کی ولادت کے وقت فرشتوں نے کیا کیا تھا اور شیطان کس کام میں مصروف تھا؟ فرشتے خوش ہو کے پرچم لگا رہے تھے اور شیطان اپنے سر پہ خاک ڈال رہا تھا۔ چلیں، کچھ ان کا جواب درست ہے، ہم درست مان لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت فرشتے خوشیاں منا رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے اور شیطان اپنے سر کو پیٹ رہا تھا اور سر پر خاک ڈال رہا تھا۔ مدنی منع کو تحفہ دیں گے، یہ تحفہ آپ کے لیے اور یہ تحفہ ہمارے حسنین رضا کے لیے جنہوں نے اپنا پارٹنر چوز کیا۔ اپنی جگہ پر بیٹھیں گے۔ اگلے مدنی منع کی جانب اپنا نام بتائیں گے بیٹا؟ میرا نام اسامہ فرحان ہے۔ اسامہ فرحان، دیکھتے ہیں اسامہ فرحان نے کون سا سوال اپنے لیے تلاش کر کے نکالا ہے۔ اسامہ بھائی، آپ کے لیے سوال ہے، بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس مختلف انبیاء اکرام علیہم الرضوان تشریف لاتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آ کر آپ کو کیا بشارت سنائی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو یہ بشارت سنائی تھی کہ آپ کا بیٹا آخری نبی ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بشارت سنائی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے یہاں جس بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے وہ نبی ہوگا، لیکن خاتم النبیین ہوگا، آخری نبی ہوگا،
ان کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. مدنی منع کو بھی تحفہ دیں گے جناب. چلیں مدنی منع کو ہم پیارا سا تحفہ دیں گے. تھوڑا سا آپ کا مشکل سوال تھا. چلیں بیٹھیں گے اپنی جگہ پر. ماشاءاللہ. اپنا نام بتائیں گی؟ میرا نام مریم ہے. آپ کا نام مریم ہے. ارے واہ کتنا پیارا نام ہے ماشاءاللہ. مریم نے کیا خزانہ تلاش کیا ہے. مریم نے اپنے لیے جو سوال تلاش کر کے نکالا ہے وہ سوال ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو جن انبیاء اکرام نے آ کر بشارت دی تھی ان میں سے کسی 4 نبیوں کے نام بتائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام 2. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور چوتھے نبی حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. سارے مل کر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. مدنی منی کے لیے پیارا سا باکس. بیٹھیں گے اپنی جگہ پر. اگلی مدنی منی کی طرف. اپنا نام بتائیں گی؟ فاطمہ. فاطمہ. فاطمہ نے کیا خزانہ تلاش کیا ہے؟ فاطمہ نے جو خزانہ تلاش کیا ہے اس میں سے سوال نکلا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کے کمرے میں کون کون آیا تھا؟ ہاں فاطمہ نے غور سے سنا ہوگا تو پتا ہوگا فاطمہ کو. خاموش. سارے یہاں پر خاموش رہیں گے. سارے خاموش رہیں گے. جلدی کریں. فاطمہ 3 عورتیں آئی تھی. 3 عورتیں آئی تھی. ان کا نام بتانا ہے. اور کون آئی تھی؟ آپ کا وقت ختم ہو گیا. اب آپ کسی کی طرف ریفر کر دیں. کسی کو سلیکٹ کر لیں. آپ آئیں گے. اپنا نام بتائیں گے؟ میرا نام حسنین. آپ کا نام حسنین ہے. بتائیے گا کہ پیارے آقا علیہ السلام کے والدہ کے گھر میں کون کون آیا تھا؟ 3 حسین عورتیں آئی تھی 3 عورتیں آئی تھی اور 10 جنت کی حوریں آئی تھی. 3 حسین خواتین آئی تھی. 3 خواتین آئی تھی اور 10 جنتی حوریں آئی تھی. جواب ان کا درست مانتے ہیں. ان کو تحفہ دیں گے جناب. چلیں مدنی منی کو بھی یہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے. مدنی منی کو بھی فاطمہ کو بھی تحفہ دیں گے. فاطمہ اپنی جگہ بیٹھیں گی. اگلی مدنی منی کی طرف. اپنا نام بتائیں گے بیٹا؟ میرا نام ایشل ہے. ایشل. ایشل باجی نے کیا تلاش کیا ہے دیکھتے ہیں جناب. پیارے آقا کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ نے کیا کیا دیکھا تھا؟ انہوں نے اپنے کمرے کی دیوار کو پھٹتے ہوئے دیکھا تھا ٹھیک ہے. جہاں سے 3 عورتیں نکل رہی تھی. اور کیا دیکھا تھا؟ جلدی بیٹا. جلدی. ٹائم گزرتا جا رہا ہے. جلدی کریں. اللہ اکبر. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ سوال کسی کی طرف ریفر کر دیں گی. جلدی سے. آپ سے جواب لیں گے ورنہ پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا دیکھا تھا. چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کو تحفہ بھی دیتا ہوں. وہی والا تحفہ دیتا ہوں. آپ نے دیکھا تھا 3 جھنڈے لگائے گئے. ایک مشرق میں, ایک مغرب میں اور ایک کعبے کی چھت پر. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں چلو سبق ہم.